اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ تمام واجب الاحترام السلام علیکم۔ اللہ پاک آپ اور آپ کے اہل خانہ پر اپنی رحمت اور برکتوں کا نزول فرمائے انشاءاللہ عز و جل۔ آج ہم سورۃ آل عمران مبارکہ کا رکوع نمبر 17 تلاوت کریں گے اور ساتھ میں ترجمہ و تفسیر دیکھتے ہیں اس میں اللہ تعالیٰ نے کیا کیا بیان فرمایا ہے انشاءاللہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، رکوع نمبر 17۔ یا ایھا الذین آمنوا لا تکونوا کالذین کفروا وقالوا لاخوانہم اذا ضربوا فی الارض او کانوا غزا لو کانوا عندنا ما ماتوا وما قتلوا لیجعل اللہ ذلک حسرۃ فی قلوبہم واللہ یحیی ویمیت واللہ بما تعملون بصیر۔ وَلَئِن قُتِلْتُمْ فِي سَبِيلِ اللَّهِ أَوْ مُتُّمْ لَمَغْفِرَةٌ مِّنَ اللَّهِ وَرَحْمَةٌ خَيْرٌ مِّمَّا يَجْمَعُونَ وَلَئِن مُتُّمْ أَوْ قُتِلْتُمْ لَإِلَى اللَّهِ تُحْشَرُونَ فَبِمَا رَحْمَةٍ مِّنَ اللَّهِ لِنتَ لَهُمْ وَلَوْ كُنتَ فَظًّا غَلِيظَ الْقَلْبِ لَانفَضُّوا مِنْ حَوْلِكَ فَاعْفُ عَنْهُمْ وَاسْتَغْفِرْ لَهُمْ وَشَاوِرْهُمْ فِي الْأَمْرِ فَإِذَا عَزَمْتَ فَتَوَكَّلْ عَلَى اللَّهِ إِنَّ اللَّهَ يُحِبُّ الْمُتَوَكِّلِينَ۔ إِن يَنصُرْكُمُ اللَّهُ فَلَا غَالِبَ لَكُمْ وَإِن يَخْذُلْكُمْ فَمَن ذَا الَّذِي يَنصُرُكُم مِّن بَعْدِهِ وَعَلَى اللَّهِ فَلْيَتَوَكَّلِ الْمُؤْمِنُونَ۔ وَمَا كَانَ لِنَبِيٍّ أَن يَغُلَّ وَمَن يَغْلُلْ يَأْتِ بِمَا غَلَّ يَوْمَ الْقِيَامَةِ ثُمَّ تُوَفَّىٰ كُلُّ نَفْسٍ مَّا كَسَبَتْ وَهُمْ لَا يُظْلَمُونَ۔ أَفَمَنِ اتَّبَعَ رِضْوَانَ اللَّهِ كَمَن بَاءَ بِسَخَطٍ مِّنَ اللَّهِ وَمَأْوَاهُ جَهَنَّمُ وَبِئْسَ الْمَصِيرُ۔ هُمْ دَرَجَاتٌ عِندَ اللَّهِ وَاللَّهُ بَصِيرٌ بِمَا يَعْمَلُونَ۔ لَقَدْ مَنَّ اللَّهُ عَلَى الْمُؤْمِنِينَ إِذْ بَعَثَ فِيهِمْ رَسُولًا مِّنْ أَنفُسِهِمْ يَتْلُو عَلَيْهِمْ آيَاتِهِ وَيُزَكِّيهِمْ وَيُعَلِّمُهُمُ الْكِتَابَ وَالْحِكْمَةَ وَإِن كَانُوا مِن قَبْلُ لَفِي ضَلَالٍ مُّبِينٍ۔ أَوَلَمَّا أَصَابَتْكُم مُّصِيبَةٌ قَدْ أَصَبْتُم مِّثْلَيْهَا قُلْتُمْ أَنَّ هَٰذَا قُلْ هُوَ مِنْ عِندِ أَنفُسِكُمْ إِنَّ اللَّهَ عَلَىٰ كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ۔ وَمَا أَصَابَكُمْ يَوْمَ الْتَقَى الْجَمْعَانِ فَبِإِذْنِ اللَّهِ وَلِيَعْلَمَ الْمُؤْمِنِينَ وَلِيَعْلَمَ الَّذِينَ نَافَقُوا وَقِيلَ لَهُمْ تَعَالَوْا قَاتِلُوا فِي سَبِيلِ اللَّهِ أَوِ ادْفَعُوا قَالُوا لَوْ نَعْلَمُ قِتَالًا لَاتَّبَعْنَاكُمْ وَهُمْ لِلْكُفْرِ يَوْمَئِذٍ أَقْرَبُ مِنْهُمْ لِلْإِيمَانِ يَقُولُونَ بِأَفْوَاهِهِم مَّا لَيْسَ فِي قُلُوبِهِمْ وَاللَّهُ أَعْلَمُ بِمَا يَكْتُمُونَ۔ الَّذِينَ قَالُوا لِإِخْوَانِهِمْ وَقَعَدُوا لَوْ أَطَاعُونَا مَا قُوتِلُوا قُلْ فَادْرَءُوا عَنْ أَنفُسِكُمُ الْمَوْتَ إِن كُنتُمْ صَادِقِينَ وَلَا تَحْسَبَنَّ الَّذِينَ قُوتِلُوا فِي سَبِيلِ اللَّهِ أَمْوَاتٌ بَلْ أَحْيَاءٌ عِندَ رَبِّهِمْ يُرْزَقُونَ فَرِحِينَ بما آتاهم الله من فضله ويستبشرون بالذين لم يلحقوا بهم من خلفهم ألا خوف عليهم ولا هم يحزنون يستبشرون بنعمة من الله وفضل وأن الله لا يضيع أجر المؤمنين۔ صدق اللہ العظیم۔ شروع کرتی ہوں اللہ تعالیٰ کے نام سے جو مہربان ہے اور ہمیشہ رحم فرمانے والا ہے۔ یا ایھا الذین آمنوا، اے لوگو جو ایمان لائے ہو، اے ایمان والو، لا تکونوا کالذین کفروا، ان لوگوں کی طرح نہ ہو جانا جنہوں نے کفر اختیار کیا، وقالوا لاخوانہم، اور جو کہتے تھے اپنے بھائیوں سے، اپنے بھائیوں کو وہ کہتے تھے اذا ضربوا فی الارض، کہ جب وہ سفر کرتے کسی علاقے میں، ارض ویسے زمین کو کہتے ہیں، تو یہاں پر ہم کہتے ہیں کہ جب وہ کسی علاقے میں سفر کرتے، او کانوا غزا لو کانوا، یا جہاد کرنے والے اگر وہ ہوتے تھے، تو اگر لو کانوا عندنا ما ماتوا، تو وہ ان سے کیا کہتے تھے کہ اگر وہ ہوتے ہمارے پاس تو نہ مرتے۔ دو دفعہ ماں لفظ آیا نا، ایک دفعہ ماں اکیلا اور دوسری دفعہ ماتو، ماں کا مطلب نہیں اور ماتو کا مطلب مرتے، ان دانا ہمارے پاس، کہ اگر وہ ہمارے پاس ہوتے تو نہ مرتے، وما قتلوا، اور نہ مارے جاتے، نہ قتل کیے جاتے، لیجعل اللہ ذلک حسرۃ فی قلوبہم، تاکہ اللہ تعالیٰ اس خیال سے بنائے ان کے دلوں میں ایک حسرت، واللہ یحیی و یمیت، اور حقیقت یہ ہے کہ اللہ ہی زندہ کرتا ہے اور اللہ ہی مارتا ہے، واللہ بما تعملون بصیر، اور اللہ تعالیٰ جو کچھ تم کرتے ہو دیکھ رہا ہے۔ وَلَئِن قُتِلْتُمْ فِي سَبِيلِ اللَّهِ، اور واقعی اگر تم راہ خدا میں سبیل اللہ، اللہ کی راہ میں قتل کیے جاؤ تو، او متم، یا تم مر جاؤ، لا مغفرۃ من اللہ ورحمۃ، تو اللہ کی بخشش اور رحمت جو تمہیں نصیب ہوگی، خیر مما یجمعون، اللہ کہتا ہے وہ بہت بہتر ہے اس سے جو وہ جمع کرتے ہیں۔ ولا ان متم او قتلتم، اور اگر تم مر گئے، ان
اگر تم مر گئے، اور اگر اللہ کہتے ہیں تم مر گئے، او قتل تم، یا تم قتل کیے گئے یا مارے گئے، لا الہ الا اللہ تو شارون، تو اللہ کے حضور جمع کیے جاؤ گے، فبما رحمت من اللہ لنت لہم، بس صرف اللہ کی رحمت سے ان کے لیے آپ نرم ہو گئے ہیں، آپ نرم ہو گئے ہیں، مطلب یہاں پر اللہ تعالیٰ اپنے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات کو مخاطب کر کے کہہ رہے ہیں کہ آپ اللہ کی رحمت سے ان کے لیے نرم ہو گئے ہیں۔ یہ غزوہ احد کی بات ابھی تک چل رہی ہے، یہ بعد میں ہم تفسیر کے اندر یہ ساری بات دیکھتے ہیں۔ وَلَوْ كُنْتَ فَظًّا غَلِيظَ الْقَلْبِ، اور اگر ہوتے آپ سخت مزاج، تند مزاج، تو اگر اللہ کہتا ہے آپ سخت مزاج یا سخت دل والے ہوتے تو لَنْفَضُّوا مِنْ حَوْلِكَ، تو یہ آپ کے آس پاس سے منتشر ہو جاتے، بکھر جاتے، آپ سے دور دور ہو جاتے، فَاعْفُ عَنْهُمْ، تو آپ ان سے درگزر فرمائیے، مطلب آپ ان کو معاف کر دیجئے، وَاسْتَغْفِرْ لَهُمْ، اور ان کے لیے بخشش طلب کیجئے، یعنی اللہ سے آپ ان مومنین کے لیے بخشش طلب کیجئے، وَشَاوِرْهُمْ فِي الْأَمْرِ، اور شاورہم، ان سے مشورہ کیجئے، ان سے صلاح مشورہ کیجئے اس کام میں، فَإِذَا عَزَمْتَ فَتَوَكَّلْ عَلَى اللَّهِ، اور جب آپ ارادہ کر لیں کسی بات کا تو پھر اللہ کے اوپر آپ توکل کریں، یعنی کہ توکل وہ کامل یقین جو اللہ کی ذات کے اوپر کیا جاتا ہے، اور ان اللہ یحب المتوکلین، بے شک اللہ تعالیٰ توکل کرنے والوں سے محبت کرتا ہے۔ ان ینصرکم اللہ، اگر اللہ تعالیٰ تمہاری مدد فرمائے، فلا غالب لکم، تو کوئی بھی تمہارے اوپر غالب نہیں آ سکتا، وَإِن یخذلکم فَمَنْ ذَا الَّذِی یَنْصُرُکُم مِّن بَعْدِهِ، اور اگر وہ ساتھ چھوڑ دے، یعنی اللہ اگر تمہارا ساتھ چھوڑ دے تو کون ہے جو تمہاری مدد کرے گا اس کے بعد، وَعَلَى اللَّهِ فَلْيَتَوَكَّلِ الْمُؤْمِنُونَ، اور ایمان والے صرف اللہ کے جو ایمان والے ہیں، مومنون جو ایمان والے ہیں، وہ علی اللہ فلیتوکل، وہ صرف ان کو اللہ کے اوپر بھروسہ کرنا چاہیے۔ وما کان لنبی ان یغل، کہ نہیں ہے، نہیں ہے ایک نبی کی یہ شان کہ ان یغل، کہ وہ خیانت کرے، یہ اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں اپنے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے حوالے سے کہ یہ نبی کی شان نہیں ہے کہ وہ خیانت کرے، یعنی کہ لوگوں کے دلوں کے اندر منافقت کی وجہ سے یہ خیال پیدا ہوا تھا مال غنیمت اکٹھا کرتے وقت کہ کہیں حضور تقسیم کے وقت کہیں خیانت سے کام نہ لیں، استغفر اللہ، تو اللہ تعالیٰ نے اس بات کی یہاں تردید فرمائی ہے کہ نبی کی یہ شان نہیں ہے کہ وہ خیانت کرے، وَمَن یغل یأتی بما غل یوم القیامۃ، اور جو کوئی خیانت کرے گا تو اپنی وہ خیانت کو اپنے ساتھ لے کر آئے گا، کب؟ قیامت والے دن، قیامت والے دن وہ جو خیانت کی ہوئی چیز ہے نا جس میں اس نے خیانت کی ہے اس کو وہ اپنے ساتھ لے آئے گا، ثم توفی کل نفس ما کسبت، پھر اللہ کہتا ہے ہر نفس کو پورا پورا بدلہ دیا جائے گا، ما کسبت، جو اس نے کمایا ہے، وہم لا یظلمون، اور ان پر ظلم نہ کیا جائے گا، افمان اتبع رضوان اللہ، تو کیا جس نے رضائے الہی کی پیروی کی، کامم بسخط من اللہ، اس کی طرح ہو سکتا ہے جو حقدار بن گئے ہے اللہ کی ناراضگی کا، ماواہ جہنم، اور اس کا ٹھکانہ جہنم ہے، وبئس المصیر، اور یہ بہت بری پلٹنے کی جگہ ہے، واپس جو لوٹ کر جانے والی یہ جگہ ہے نا یہ بہت بری ہے، استغفر اللہ۔ ہم درجات عند اللہ، لوگ اللہ کے ہاں درجہ بدرجہ ہیں، واللہ بصیر بما یعملون، اور اللہ تعالیٰ دیکھنے والا ہے جو وہ کرتے ہیں۔ لقد من اللہ علی المؤمنین، یقیناً اللہ تعالیٰ نے ایمان والوں کے اوپر بڑا احسان فرمایا ہے، اذ بعث فیہم رسول من انفسہم، جب اس نے انہی میں سے ایک رسول بھیجا، یتلو علیہم آیاتہ، جو ان کے اوپر اللہ کی آیتیں پڑھتا ہے، تلاوت کرتا ہے، ویزکیہم، اور انہیں پاک کرتا ہے، ویعلمہم الکتاب والحکمت، اور انہیں قرآن اور حکمت سکھاتا ہے۔ کتاب سے مراد یہاں قرآن ہے، اور حکمت سے یہاں مراد ہے حکمت سے مراد یہاں سنت ہے، یہ بعد میں ہم تفسیر میں دیکھتے ہیں انشاءاللہ۔ وَإِن كَانُوا مِن قَبْلُ لَفِي ضَلَالٍ مُّبِينٍ، اگرچہ وہ اس سے پہلے یقیناً کھلی گمراہی میں تھے، اولما اصابتکم مصیبات، اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کیا جب تمہیں کوئی مصیبت پہنچتی ہے تو قد اصبتم مثلیہا، حالانکہ اللہ فرماتے ہیں تم پہنچا چکے ہو اپنے دشمنوں کو اس سے دگنی مصیبت، قلتم، تو تم کہہ اٹھے کہ ان ھذا، یہ کہاں سے آ پڑی یہ مصیبت ہمارے اوپر، قل ھو من عند انفسکم، تو اے میرے محبوب آپ ان کو بتا دیجئے، ھو من عند انفسکم، یہ تمہارے اپنے ہی نفس کی طرف سے، یعنی تمہارے اپنے ہی طرف سے یہ آئی ہے، یہ جو مصیبت آئی ہے نا یہ تمہاری اپنی ہی طرف سے تمہاری طرف آئی ہے، ان اللہ علی کل شیء قدیر، اور بے شک اللہ تعالیٰ ہر چیز کے اوپر قدرت رکھنے والا ہے۔ وما
असाबकुम यौमल ताकल जमआनी, अल्लाह ताला फरमाते हैं कि और वो मुसीबत जो पहुंची थी उस रोज़ जब मुकाबले के लिए ताकल जमआनी दोनों ग्रोह मुकाबले के लिए निकले थे, फ़बि इज़्निल्लाहि अल्लाह के हुक्म से थे, बोले यालमुल मोमिनीना, और उनको अल्लाह के हुक्म से जो उनको ये जो तकलीफ पहुंची थी, अल्लाह का मकसद ये था कि वो देख ले, बोले यालमा, वो जान ले कि ईमान वाले कौन कौन से हैं। अल्लाह ताला ईमान वालों को जान ले, उनको देख ले, बोले यालम लजीना नाफाकू, और मुनाफिक लोगों को भी देख ले, उनको जान ले कि वो जो नफाक करते थे। वकील अल्लाहुम तालु कातिलु फी सबिलिल्लाहि, और कहा गया उनसे कि आओ तालु आओ और कातिलु फी सबिलिल्लाहि, अल्लाह की राह में लड़ो। अविदफाउ, लड़ने से मुराद है कि अल्लाह की राह में जिहाद करो। अविदफाउ, या बचाव करो अपना। कालू, तो कहने लगे लौ नालम किताल लतबानकुम, अगर हम जानते कि जंग होगी तो हम जरूर तुम्हारी पैरवी करते। हम लिल कुफ्री यौमइज़िन अक़रब मिनहुम लिल ईमानी, और अल्लाह कहते हैं वो कुफर से उस रोज़ ज़्यादा करीब थे ईमान की निस्बत, मिनहुम लिल ईमानी, यानी कि ईमान की निस्बत वो उस दिन कुफर के ज़्यादा करीब थे। यकुलूना, वो कहती हैं बिअफ़वाहिहिम, अपने मुँहों से, मा लैसा फ़ी क़ुलूबिहिम, जो नहीं है उनके दिलों में। यानी कि ये मुनाफिक लोगों की निशानी बता रहा है अल्लाह ताला कि जो अपने मुंहों से ऐसी बात अल्लाह कहते हैं वो कहते हैं जो उनके दिलों में नहीं है, यानी दिल में कुछ है ज़ुबान पर कुछ है। वल्लाहु आलम बिमा यक्तुमून, और अल्लाह ताला खूब जानता है जिसे वो छुपाते हैं। अल्लाज़ीना क़ालू, और जिन्होंने कहा लिखवानिहिम, अपने भाइयों के बारे में, वक़ादू लौ अताउना मा कुतिलू, हालांकि वो खुद घर बैठे थे और कहते थे कि अगर वो हमारा कहा मानते तो माँ कुतिलू, ना मारे जाते। कुल, आप इनको बता दीजिए, अल्लाह ताला कहता है कुल है मेरे महबूब सल्लम, आप इनको बता दीजिए फदरऊ अन अनफुसिकुमुल मौत इन कुंतुम स्वादिकीन, इन कुंतुम स्वादिकीन, अगर तुम सच्चे हो तो मौत को जरा अपने आप से दूर करके तो दिखाओ। वला तहसबन लजीना कुतिलू फी सबिलिल्लाहि, और हरगिज ये ख्याल ना करो, ये गुमान ना करो कि जो कत्ल किए गए हैं फी सबिलिल्लाहि, अल्लाह के राह में, अमवातन, वो मुर्दा हैं, बल अहयाउन, बल्कि वो जिंदा हैं, इंदा रब्बिहिम, अपने रब के पास युर्ज़क़ून, और रिज़्क़ दिए जाते हैं। फारिहीना, वो खुश हैं, शाद है, बिमा अताहुमुल्लाहु मिन फदलिही, इन नेमतों से जो नायत फरमाई हैं उन्हें अल्लाह ताला ने अपने फजल से। व यस्तबशिरूना, और खुश हो रहे हैं, बिल्लज़ीना लम यल्हक़ू बिहिम मिन खल्फ़िहिम, बसबब उन लोगों के जो अभी तक नहीं आ मिले उनसे, और उनके पीछे जो खल्फिहिम, उनके जो पीछे रह जाने वाले हैं, जो अभी तक उनसे नहीं आ मिले, उनके हवाले से अल्लाह ताला फरमाते हैं अल्लाह खौफुन अलैहिम, कोई खौफ उनके ऊपर नहीं है, वला हुम याज़न, और ना वो गमगीन होंगे। यस्तबशिरूना बिनिमत मिनल्लाहि व फदलिन, अल्लाह कहता है वो अल्लाह की नेमत और उसके फजल के ऊपर खुश हो रहे हैं। व अन्नल्लाह ला युदियु अजरल मोमिनीन, और अल्लाह ताला ईमान वालों का अजर ज़ाया नहीं करता। सदक़ल्लाहुल अज़ीम। तमाम वाजिबुल एहतराम सूरत आले इमरान का रुकू नंबर 17, ये तवील है और इसके अंदर ग़ज़वा उहद के साथ जो जुड़ी बातें हैं वो भी चल रही हैं, और ये सिलसिला रुकू नंबर 13 से शुरू हुआ है। एक दफ़ा थोड़ी दोहराई भी साथ कर दूं अहम पॉइंट की, कि रुकू नंबर 13, 14, 15, 16 और अब रुकू नंबर 17, यह ग़ज़वा उहद से मुतल्लिक़ ही सारी बातें हो रही हैं और वो सिलसिला अभी जारी है। तो इसमें आयत नंबर 156, 157 और 158 में अल्लाह ताला फरमाते हैं कि मुनाफिकीन जो अपने आप को मुसलमान कहते और मुसलमानों के साथ भाईचारे का दावा किया करते, वो अपनी बुज़दिली को एहतियात का नाम देते और मुसलमानों के जज्बा जिहाद को दीवानगी समझा करते, और जब कोई मुसलमान शहादत का जाम नोश करता तो कहते कि काश ये भी हमारी तरह अपने अपने घरों में बैठे रहते तो ना मारे जाते। अल्लाह ताला होशियार फरमा रहे हैं कि इन मक्कार लोगों के धोखे में नहीं आना। मौत और ज़िंदगी तो अल्लाह ताला फरमा रहे हैं मेरे कब्ज़े है, मेरे कब्ज़े में है, मैं जब चाहूँ रूह कब्ज़ कर लूँ, चाहे तुम लोग अपने घर में हो या चाहे मैदान जंग में। तो ये बात ज़रूरी नहीं है कि जो घर पर रहेगा वो मरेगा ही नहीं, और जो जिहाद के लिए जाएगा वो ज़रूर मरेगा। ये कोई कायदा नहीं है, ये कोई कानून नहीं है। अल्लाह ताला कहता है कुल्लु नफ्सिन ज़ाइक़ातुल मौत, और ये ज़िंदगी और मौत मेरे हाथ में है, मेरे इख्तियार में है, और मैं हर चीज़ के ऊपर कादिर हूँ। हालांकि अल्लाह फरमाते हैं कि ये सौदा बड़ा फ़ायदामंद है, जो इस आर्जी ज़िंदगी के बदले में हमेशा के लिए अल्लाह की रहमत और मग़फ़िरत हासिल कर ले। सुभान अल्लाह।
آیت نمبر 159 اور 160 160 میں اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ غزوہ احد میں جن لوگوں کی غلطی کی وجہ سے فتح اور کامیابی جو مطلب ہو رہی تھی پھر وہ بعد میں شکست میں تبدیل ہو گئی تھی، جن لوگوں کی وجہ سے وہ شکست میں تبدیل ہو گئی تھی، اس بات پر ان مومنوں کی سزا تو بنتی تھی، ناراضگی تو ان کے ساتھ بنتی تھی، لیکن یہ میرے محبوب رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا ان سے محبت سے پیش آنا محض اس بات کی جلوہ نمائی تھی کہ اگر حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا حوصلہ اتنا وسیع اور ان کی رحمت اتنی عام نہ ہوتی تو حقیقی یہ جو متلاشی جو لوگ ہیں نا یہ آپ کے ارد گرد کبھی بھی ایسے ہجوم کی شکل میں جمع نہ ہوتے، پھر تو جن لوگوں سے غلطی ہو جایا کرتی تو وہ تو شرم کے مارے اور بعض سزا کے ڈر سے آپ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم سے دور بھاگ جایا کرتے، پھر آپ کے نزدیک کوئی نہ آتا۔ آیت نمبر 159 میں اللہ تعالیٰ کا کتنا خوبصورت انداز ہے کہ فاعفو عنہم واستغفر لہم، یعنی اے میرے محبوب آپ ان سے درگزر فرمائیے اور ان کے لیے بخشش طلب کیجیے۔ سبحان اللہ، کیا شان ہے صحابہ کرام کی اور ان کے نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا کتنا بلند مقام ہے، اور کیا کہنے اللہ کی رحمت کے جو اس نے اپنے محبوب اور پھر محبوب کے ذریعے اپنی مخلوق پر کی کہ اے فرمایا کہ اپنے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم سے فرمایا کہ ان سے جو غلطی ہو گئی ہے نا اسے آپ خود بھی معاف کر دیجئے اور میری بارگاہ میں بھی ان کے لیے سفارش کیجئے، ان کی شفاعت کیجئے، ان کے لیے مجھ سے بھی معافی کی درخواست کیجئے کہ میں بھی ان سے راضی ہو جاؤں۔ سبحان اللہ، تمام واجب الاحترام اس آیت میں بالکل واضح ہو گیا کہ اللہ تعالیٰ نے ہم گناہ گاروں کے گناہ بخشنے کے لیے، ہمارے دکھ درد دور کرنے کے لیے حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی دعا کو واسطہ اور وسیلہ بنایا ہے۔ اس سے یہ بھی ثابت ہوتا ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو وسیلہ سمجھنا اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں شفاعت کے لیے التجا کرنا شرک نہیں ہے، شرک نہیں ہے بلکہ عین اسلام ہے، اور قرآن کی تعلیم بھی یہی ہے۔ اور پھر اللہ تعالیٰ نے فرمایا اسی آیت میں وَشَاوِرْهُمْ فِي الْأَمْرِ کہ ان سے اس کا مثلا مشورہ کیجیے، یعنی مشورہ شریعت کے مسلمہ اصولوں اور اہم ترین احکام سے ہے، مشورہ لینا یا مشورہ کرنا سنت نبوی صلی اللہ علیہ وسلم ہے، اور مسلمانوں پر لازم ہے کہ وہ اس سنت کی بھی پیروی کریں۔ توکل کا لفظ آیا، توکل کی آگے بھی ہم نے کئی دفعہ تشریح کی ہے۔ توکل کہتے ہیں کامل یقین کو، اور اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ توکل کرنے والے یعنی جو کامل یقین لوگوں کامل یقین کرنے والے جو لوگ ہوتے ہیں نا، اللہ ایسے لوگوں کو اللہ پسند فرماتا ہے، اور یہ کامل یقین کس کے اوپر ہے؟ اللہ کی ذات کے اوپر، اور اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں ایمان والے ہی تو ہیں جو اللہ کی ذات کے اوپر کامل یقین رکھتے ہیں۔ بے شک آیت نمبر 161 162 اور 163 میں اللہ تعالیٰ نے غزوہ احد میں ان 3 اندازوں کی بات کی ہے۔ جب انہوں نے مال غنیمت کے لیے اپنی جگہ چھوڑ دی تھی تو ان کے دل میں یہ خیال گزرا کہ کہیں ایسا نہ ہو کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم فرما دیں جو چیز جس نے لے لی ہے اب وہ اسی کی ہو گئی ہے اور ہم محروم نہ رہ جائیں کہیں اس بات سے۔ بعد میں جب حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے وجہ دریافت کی کہ تم لوگوں نے اپنی جگہ کیوں چھوڑی تھی تو ان کے پاس کوئی معقول جواب نہیں تھا کہ وہ اس کا معقول کو جواب دے سکتے۔ اس وقت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کے دل کی بات کہہ دی کہ کیا تم یہ خیال کرتے تھے، کیا تم یہ گمان کرتے تھے کہ ہم خیانت کریں گے اور تمہیں کچھ نہ دیں گے؟ تو اس وقت یہ آیت نمبر 161 161 نازل ہوئی۔ غلن کہتے ہیں مال غنیمت سے اس کی تقسیم سے پہلے کوئی چیز چھپا کر لینا۔ اس آیت مبارکہ میں اس جرم کی قباحت اور پھر اس کی سزا بیان کر کے اس سے باز رہنے کا حکم دیا گیا ہے کہ خیانت نہیں کرنی۔ آیت نمبر 164 اور 165 میں اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ یہ یقیناً ایمان والوں پر بہت بڑا احسان ہے کہ اللہ تعالیٰ انہی میں سے ایک رسول بھیجتا ہے جو اللہ کی آیات مبارکہ کی تلاوت کر کے ان کو سناتا ہے اور پھر کتاب و حکمت سے انہیں پاک کرتا ہے۔ یہاں کتاب سے مراد قرآن مجید فرقان حمید ہے اور حکمت سے مراد سنت رسول صلی اللہ علیہ وسلم ہے، اور یقین کیجئے کہ اسی سے تزکیہ نفس ہوتا ہے اور تربیت صالحہ بھی ہوتی ہے۔ آیت نمبر 165 165 میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ کیا ہوا اگر تمہیں آج تکلیف پہنچی ہے تو اس سے پہلے تم جنگ بدر میں ان لوگوں کو دگنی تکلیف پہنچا چکے ہو، جب ان کے 70 سردار قتل کیے تھے تم نے اور 70 کو قیدی بنا لیا تھا تم لوگوں نے۔ اب جو موجودہ تکلیف آئی ہے تو وہ تمہارے اپنے عملوں کی وجہ سے آئی ہے کہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے حکم کی تم لوگوں نے نافرمانی کی تھی اور تم سب کو پھر اس کا مزہ بھی چکھنا پڑا ہے۔ آیت نمبر 166 167 اینڈ 168 میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ جب منافقین کو شرکت کی دعوت دی گئی تو انہوں نے جواب دیا کہ ہم اپنے سے 4 گنا لشکر کے ساتھ کھلے میدان میں نکل کر ٹکر لینا لڑائی نہیں بلکہ خودکشی سمجھتے ہیں، یہ تو خودکشی ہے۔
ہم جنگ میں تو تمہارا ساتھ دینے کے لیے تیار ہیں، لیکن جان بوجھ کر اپنے آپ کو ہلاکت کے گڑھے میں گرانے کے لیے تیار نہیں ہیں۔ تو اللہ تعالیٰ تو دلوں کے بھید خوب جانتا ہے کہ زبان پر کچھ ہے اور دل میں کچھ چھپائے بیٹھے ہیں۔ تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ اگر تم اتنے سچے ہو تو ذرا موت کو اپنے سے دور کر کے تو دکھاؤ۔ یہ منافقت تھی ان کی، دو طرح سے بات کرنا، دل میں کچھ اور زبان پر کچھ۔ تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا تم موت کو ذرا دور کر کے تو اپنے سے دکھاؤ۔ آیت نمبر 169، 170 اور 171 میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ مت کہو کہ شہید مردہ ہے، بلکہ وہ زندہ ہیں، یعنی راہ خدا میں اپنی جان کا نذرانہ پیش کرنے والے مردہ نہیں ہیں بلکہ وہ زندہ ہیں، اور انہیں اپنے رب کی جناب سے رزق بھی دیا جاتا ہے۔ تمام واجب الاحترام ہم شہداء کو زندہ یقین کرتے ہیں کیونکہ ہمارے رب نے فرمایا کہ وہ زندہ ہے، اس لیے ہم ان کو مردہ نہیں کہتے، ہم انہیں مردہ خیال بھی نہیں کرتے کیونکہ ہمارے رب نے انہیں مردہ کہنے اور مردہ خیال کرنے سے تاکیداً منع کیا ہے۔ ہمارے رب کا ہر ارشاد حق ہے اور اللہ کا ہر فرمان سچا ہے۔ بے شک حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہ سے روایت ہے، وہ مروی ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جب تمہارے بھائی احد میں شہید ہوئے تو اللہ تعالیٰ نے ان کی ارواح کو سبز پرندوں کے قالب عطا فرمائے، وہ جنتی نہروں پر سیر کرتے پھرتے ہیں، جنتی میوے کھاتے ہیں، طلائی قندیلیں جو زیر عرش معلق ہیں ان میں رہتے ہیں۔ جب انہوں نے کھانے پینے اور رہنے کے پاکیزہ عیش پائے تو کہا کہ ہمارے بھائیوں کو کون خبر دے کہ ہم جنت میں زندہ ہیں، تاکہ وہ جنت سے بے رغبتی نہ کریں اور جنگ سے پیٹ پھیر کر نہ بیٹھ جائیں۔ تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ میں انہیں تمہاری خبر پہنچاؤں گا۔ سبحان اللہ، اللہ کے رسول کی یہ حدیث بھی صحیح ہے اور اللہ کی کتاب کی یہ آیت بھی سچی ہے۔ جنت میں رہتے ہوئے شہداء کی روحوں کا تعلق اپنے بدنوں سے قائم ہے اور وہ اپنے جسموں کے ساتھ زندہ ہیں۔ سبحان اللہ۔ تمام واجب الاحترام اسی حیات کی وجہ سے حضور صلی اللہ علیہ وسلم ہر سال شہداء احد کے مزارات پر تشریف لے جایا کرتے تھے اور انہیں اپنی دعاؤں اور تسلیمات سے محظوظ کرنے کے ساتھ ساتھ اپنے جمال نور کے دیدار سے بھی انہیں شاد فرمایا کرتے تھے۔ سبحان اللہ۔ یہ اللہ تعالیٰ کے انعامات اور فضل و کرم ہے ایمان والوں کے اوپر کہ اللہ تعالیٰ ان کے اجر ضائع نہیں کرتا۔ سبحان اللہ۔ اللہ تعالیٰ شہداء احد کے صدقے تمام عالم اسلام پر اپنا فضل و کرم نازل فرمائے۔ اور رکوع نمبر 17 اس کے ساتھ ہی الحمدللہ مکمل ہوا۔ تمام واجب الاحترام اللہ تعالیٰ آپ سب کا حامی و ناصر ہو، اور اللہ پاک پروردگار جل جلالہ ہمیں قرآن کی سمجھ بوجھ کے ساتھ اس کی تعلیمات پر عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین اللہم آمین۔ جزاک اللہ خیرا کثیرا۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ میرے اس چینل قرآن ہماری زندگی کو آپ سب لائک بھی کیجئے، کمنٹ بھی کیجئے اور سبسکرائب کے ساتھ ساتھ بیل آئیکن کو بھی دبا دیں تاکہ میری تمام ویڈیوز آپ کو بر وقت ملتی رہیں۔ اللہ تعالیٰ آپ سب کا حامی و ناصر ہو۔ اللہ حافظ۔